بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم کچھ مثالوں کی ترجمہ، ترکیب اور ضمیروں کی قسمیں واضح کریں گے۔ 20ویں تمرین ہے ترجمہ، ترکیب اور ضمیر کی قسم۔ اس سے پہلے تمرینوں کے اندر بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا، ترکیب کی تھی اور ضمیروں کی قسم واضح کی تھی۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ہم نے یہی والا کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مثال دیکھیں، انتم ابناؤ بکرن، تم سب بکر کے بیٹے ہو۔ دیکھیں یہ جو انتم ضمیر ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا، ضمیر مرفوع منفصل سے اگر کلام کا آغاز ہو تو یہ ضمیر مبتدا بنتی ہے اور وہ جملہ خبریہ بنتا ہے۔ لہذا انتم ضمیر جمع مذکر مخاطب یہ مبتدا، ابنا مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، انت عمو بکرن، تم بکر کے چچا ہو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، ضمیر مرفوع منفصل سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا یہ مبتدا بنے گی۔ انت ضمیر واحد مذکر مخاطب مبتدا، مرفوع منفصل کی ضمیر ہے۔ ام مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تیسری مثال بھی ایسے ہی ہے، ہوا خالقن، وہ خالق ہے۔ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب مرفوع منفصل مبتدا، خالق اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، ہم ملائکۃ الرحمانی، وہ رحمان کے فرشتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل سے کلام کا آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا ہم ضمیر جمع مذکر غائب مرفوع منفصل مبتدا، ملائکہ مضاف، رحمان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ایاک ضمیر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منصوب منفصل کی ضمیر ہے، اور منصوب منفصل اگر فعل کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے فعل سے پہلے آئے چاہے فعل کے بعد آئے، وہ مفعول ہی واقع ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ ضمیر سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے لہذا ہم اس کو مبتدا بنا دیں۔ مبتدا کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مرفوع منفصل کی ضمیر ہوتی ہے، منصوب منفصل کی ضمیر مبتدا نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ ایاک ضمیر واحد مذکر مخاطب منصوب منفصل، یہ مفعول ہے نعبد فعل کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو عبادت کا جو فعل ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ اس کا بنے گا مفعول۔ اب نعبدو کے اندر بھی ضمیر ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ فعل ہے لیکن اس کا فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اپنے فاعل معذوف نکالنا ہے۔ نحن ضمیر جمع متکلم مرفوع متصل کی ضمیر ہوگی جو کہ اس کے اندر فاعل بنے گی، تو نعبدو فعل، نحن ضمیر اس کا فاعل، ایاک اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ایاک واحد مذکر مخاطب منصوب منفصل کی ضمیر اس کا مفعول ہے، اور نستعین یہ فعل ہے، اس میں نحن ضمیر جمع متکلم مرفوع متصل کی اس کا فاعل ہے، نستعین فعل، ایاک مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم، کیونکہ مفعول پہلے ہے اس لیے اس کو ہم کہیں گے مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ اہدنا، تو ہم سب کو ہدایت دے۔ یہاں پر دو ضمیریں ہیں، ایک ضمیر ہے اہدی میں اور دوسری ضمیر ہے نون الف نا۔ اب اہدی تو ہدایت دے، یہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اس میں فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے فاعل ضمیر نکالنی ہے، انت ضمیر، انت ضمیر واحد مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر اس میں فاعل ہوگی، اور نا ہدایت ہمیں دے، تو ہدایت کا فعل جمع متکلم کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا نون الف نا جمع متکلم منصوب متصل کی ضمیر اس کا مفعول بنے گی، تو اہدی فعل، انت ضمیر فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، بلکہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ آگے دیکھیں، غلامنا قائم، ہمارا غلام کھڑا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نون الف نا یہ ضمیر ہے مجرور متصل کی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجرور متصل میں یا تو حرف جر کے ساتھ مل کر آئے گی یا پھر مضاف سے مل کر آئے گی، تو یہاں پر دیکھیں غلام مضاف ہے، نون الف نا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ میں اگر ضمیر واقع ہوتی ہے تو وہ بھی مجرور متصل کی ضمیر ہے، تو نون الف نا جمع متکلم مجرور متصل کی ضمیر ہے، اور مضاف مضاف الیہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اسم ہی ہوتے ہیں، تو کلام کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے، لہذا آپ نے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ بنانا ہے۔ غلام مضاف، نون الف نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قائمون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ھذا عبدی، یہ میرا بندہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ اسم، جب اسم سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
تو ہادہ یہ مبتدا، عبد مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر۔ یہاں پر ضمیر کون سی ہے؟ یہاں پر ضمیر ہے یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ضمیر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہے ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ مبتدا، اخوہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ضمیر یہاں پر بھی اخوتی میں یا متکلم واحد متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مجرور متصل یہاں پہ واقع ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اخوہ مضاف ہے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ہادہ کتابنا، ہادہ یہ چونکہ اس میں اشارہ ہے لہذا یہ بنے گا مبتدا، اور کتابنا ہماری کتاب ہے، ری آ گیا نا، را ری رے، یا اس طریقے سے کاکی کے، یہ جس میں آ جائے وہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، لہذا کتاب مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نون الف نا جمع متکلم مجرور متصل کی اس میں ضمیر پائی جا رہی ہے۔ ہذان ساحرانی، یہ دو جادوگر ہیں، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ضمیر ہے ساحرانی میں الف ضمیر ہے، الف ضمیر تثنیہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے جو کہ خبر کے اندر پائی جا رہی ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے، ہذہ مبتدا، بنت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ضمیر یہاں پر بھی یا متکلم واحد متکلم مجرور متصل کی ضمیر ہے جو کہ بنت مضاف کے ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ اس طرح ہماری ایک اور تمرین مکمل ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی تمرین میں وقفے کے بعد۔